سر یہ خطرناک بات نہیں کر رہے آپ؟ کیونکہ میرا تو یہ خیال تھا when this case started، سب لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی گورنمنٹ کی بدنیتی ہے، کوئی انہوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ نے خود سے یہ 3 پراپرٹیز لنڈن کی نکال لی، جو کہ میں تفصیلی ججمنٹ جب پڑھی تھی تو اس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ ایک چیز انہوں نے مان لی جسٹس صاحب نے، لیکن سورس آف فنڈز وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آنی ابھی باقی ہیں۔ تو خیال یہ تھا کہ شاید طریقہ کار پر اختلاف ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ کیونکہ جج کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اس کی فیملی کے اثاثے دیکھے۔ اس وجہ سے اگر تو ایک ریگولر پروسیجرل معاملے میں کہیں یہ انکوائری شروع ہوتی اور پھر یہ سارا چیز سامنے آتا، کوئی جواب نہ دے پاتا، تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیس بنے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ٹارگٹ نہیں، یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، آپ کہ اب کوئی بھی جج صاحب کے فیملی کے اثاثے اسکروٹنی میں سے گزر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے پڑھا وہ اینی سچ پروسیڈنگ، پر میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں جو آپ نے دیکھا اور یہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، اور اس میں ججز نے اپنی رائے بھی بیچ میں تبدیل کی ہے، 2 ججز نے، اور کنونسنگ آرگومنٹس کی ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، ظاہر ہے۔ لیکن اس میں جو چیز ہے بنیادی طور پہ وہ یہ اس پہ آئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس آرڈر پہ کے تحت جو کاروائی ہوئی ہے، جو کسی اتھارٹی نے کہیں کسی ڈائریکشن میں لے کے گئی ہے انکلوڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل، وہ سارا کالعدم ہے اینڈ سارا وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، وہ ختم ہو گیا ہے اس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ پروسیڈ نہیں کر سکتے اس میں کوئی بھی اتھارٹی۔ میں الفاظ اعتزاز صاحب کا سگنل جو تھا اسکائپ کا، ہم کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی۔ جو اعتزاز صاحب نے لائن پڑھی، اب میں ذرا قانونی نقطے سے اس کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ details reasons thereof are declared to be illegal and without any legal effect. Resultantly, any such proceedings, actions, orders or reports cannot be considered or acted upon and pursued any further by any forum or authority including the Supreme Judicial Council. میں پھر سر یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کیس تک نہیں ہے، یہ سب کیسز پر لگے گا، کوئی کیس کسی جج کا نہیں ہو سکتا؟ یہ دیکھیں کیس اس پہ جب ایک سپریم کورٹ ایک مرڈر ٹرائل میں ایک فیصلہ دیتا ہے اور سزا دے دیتا ہے ملزم کو، وہ سزا تو اسی ملزم کو ہوتی ہے، اس سے کوئی 4 بندے اور پھانسی نہیں چڑھ سکتے، وہ جس کا نام آیا پھانسی چڑھنے پہ وہی چڑھے گا۔ لیکن مثال بن جاتا ہے دوسروں کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں وہ جو پرنسپل ہے، وہ جو آپ اخذ جب کرتے ہیں اصول کہ ایف بی آر کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، ایف آئی اے کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی، وہ پرنسپلز تو ہر ایک کو اپلائی کریں گے نا۔ پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہر بندے کو ایک طرح اپلائی کرے گا، اس طرح اس جنرالٹی میں یہ نہیں، وہ ملزم جس نے قتل کیا پھانسی اسی کو ہوگی، پر جو فیصلے کے پوائنٹس ہیں اور پوائنٹس آف لا ہیں وہ تو سب کو اپلائی کریں گے۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ججز یا ان کی فیملیز کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ڈیٹیل ریزنز کچھ لکھیں تو اس میں شاید اس کو مطلب ہے اس میں گریز کا راستہ نکالیں، اور میرا خیال ہے گریز کا راستہ اسی میں نکالیں گے، کیونکہ اس پہ تو بڑی زیادہ کرٹیسزم ہوگی نا کہ ججز نے اپنے آپ ہی کو ابو دی لا کر لیا ہے، اور یہ تو میرے خیال میں کہ جب ڈیٹیل ریزنز آئیں گے اس میں اس بڑی واضح لینگویج سے کچھ گریز یقیناً ہوگا۔ ہاں لیٹس سی کہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں کیا لکھا ہوگا کہ یہ سارا کچھ صرف اس ایک کیس تک محدود ہے یا اگلے کیسز پر بھی ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا، جسٹس مقبول باقر صاحب والا ایک ڈائسینٹنگ نوٹ بھی تھا، میلیفائڈی کی بات کی گئی تھی حکومت پر، شہزاد اکبر صاحب اور فروغ نسیم صاحب کے بارے میں بات ہوئی، بڑی سخت باتیں کی گئی تھیں، تو کیا وہ اب سر میجورٹی ججمنٹ بن جائے گی یا نئی میجورٹی ججمنٹ لکھنی پڑے گی جو میجورٹی ججز ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ڈائسینٹنگ نوٹ مائنورٹی ججز کا تھا۔
نہیں، اب جو بھی میجورٹی ججمنٹ آئے گی، وہ اب اپنے وہ اس سے فرق ہوگی جو پہلے ججمنٹ تھی. سو اس میں وہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ریویو کر رہے ہیں نا. انہوں نے ریویو کو نہ صرف نظر ثانی کر لی ہے، نظر ثانی کو منظور کر لیا ہے. اب جب ڈیٹیل ریزن دینے ہیں انہوں نے، تو اس میں وہ میرا خیال ہے اگر انہوں نے کوئی زیادہ سختی بات، مجھے نہیں کوئی پتا، میں نے وہ ڈیٹیل ریزن پڑھے نہیں اخبارات میں، جتنا آیا تھا اتنا ہی دیکھا تھا غور سے. اس کو 38 صفحے کی ججمنٹ ساری کو نہیں دیکھا تھا. پر اگر کوئی اس میں ان کے خیال میں شہزاد اکبر کے خلاف یا کسی دیگر کے خلاف کوئی انہوں نے میجورٹی ججمنٹ نے اس وقت زیادہ نرمی برتی تھی، یا جو مائنورٹی ججمنٹ تھی اس نے زیادہ سختی برت دی تھی، اس سے یہ گریز کر سکتے ہیں. لیکن مشکل میں تو پڑ سکتے ہیں دونوں، شہزاد اکبر صاحب بھی، فروغ نسیم صاحب بھی. کیا حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہ میل ایف آئی ڈی ہے، یہ تو بدنیتی کی بنیاد پر ہوا ہے جج کے خلاف جو کاروائی ہوئی؟ ہاں، ڈیٹیل ججمنٹ میں اگر یہ کہہ دیتے ہیں میل ایف آئی ڈی ہوتی ہے تو پھر تو کافی بالکل مشکل پڑتی ہے گورنمنٹ کو. پر میرے خیال میں وہ یہ اصل میں میل ایف آئی ڈی ایک طرف تو قاضی صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جو تو چوک پر کے دھرنے کی، فیض آباد چوک کے دھرنے کی وجہ سے ان کی آرڈر پہ ان کے خلاف یہ سارا ہوا. وہ تو گورنمنٹ والوں نے نہیں کیا تھا، ان کی تو گورنمنٹ والوں کے تو وہاں پر جلتے ہیں. وہ تو دوسری ایجنسیوں والوں نے وہ دھرنے کا سارا معاملہ کا انتظام اور سب کچھ کیا تھا. وہ تو پھر اس طرف سے میلس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. ٹھیک، تو پھر یہ نہیں. لیکن سر اگر یہ لکھا جائے کہ جس طرح یہ کیس میں سامنے آیا کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کو ایک صحافی نے خط لکھا کچھ لنڈن کی پراپرٹیز کا، وہ لا منسٹر کے پاس گئے، انہوں نے تحقیقات کی، تحقیقات کے بعد جب 3 پراپرٹی سامنے آئیں تو پرائم منسٹر کو بھیجا، پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی پریزیڈنٹ کو کہ ریفرنس بھیجیں، اور اگر کہا جاتا ہے یہ سارا پروسیس میل ایف آئی ڈی ہے، پھر کیا ہوگا احساس؟ اگر سارا پروسیس وہ کہتے ہیں میل ایف آئی ڈی ہے، اور پھر تو گورنمنٹ کو مشکل پڑے گی. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب یہ میل ایف آئی ڈی جو ڈیفائن کر چکے ہیں پہلے انہوں نے جو ٹیک اپ کیا میل ایف آئی ڈیز، وہ یہ نہیں کہ پراپرٹیز ڈسکور کی بھی، پراپرٹیز کیوں ڈسکور کی، وہ انہوں نے فیض آباد دھرنے سے اپنے آرڈر کے ساتھ جوڑا ہوا میل ایف آئی ڈی. تو اس کے ہی بارے میں وہ اگر یہ جج سارے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میل ایف آئی ڈی ہے اور یہ بدنیتی تھی، اس میں بددیانتی تھی، اور وہ اس وجہ سے تھی کہ قاضی صاحب نے فیصلہ ایک فیض آباد دھرنے کے بارے میں دیا تھا اور کچھ ادارے ان کے خلاف تھے اس میں، اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر تو بڑی ایک بہت بڑی بات ہے، بہت خطرناک بات ہوگی حکومت کے لیے. حکومت تو شاید اس میں کیا، حکومت کو اس میں کیا خطرہ ہوگا، وہ تو اداروں کو کہہ رہے تھے. ٹھیک سر، ایک بات اگر اجازت دیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ بتا دیجیے گا یہ سوال ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایک پروسیجر غلط ہے. میں ابھی بھی اپنے کچھ دنوں پہلے ایک دوست سے بات کر رہا ہوں، پروسیجر ٹھیک ہونا چاہیے، آؤٹ کم میٹر نہیں کرتی. کیا جج صاحب کے خلاف ریفرنس آیا، جواب دینا چاہیے یا صاف کروانا نہیں چاہیے جج صاحب کو؟ نام بجائے اس کے آپ کہیں ہم اس ایف بی آر کی رپورٹ کو نہیں مانتے. اف یور فیکٹس آر گڈ should you face it, should you، یا پھر بھی کہے کہ جی لیگل گراؤنڈز کیا کہتے ہیں؟ نہیں، if the facts are good he has to face it. اس کیس میں فیس تو نہیں کیا نا سر، اس کیس میں تو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ آرڈر نہیں کر سکتی، وہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں کر سکتی. اس کیس کو اگر نیروسٹ بھی لیا جائے تو یہ کہتا ہے کہ ایف بی آر کو اختیار نہیں ہے. ایف بی آر کے سامنے آپ رکھ دیں کہ یہ جج صاحب نے زمین خریدی ہے جی 2 مربع زمین، اور یہ ان کی رجسٹری ہے اور وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، تو اس کیس کے تحت وہ ایف بی آر وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا.
اس کیس کے سر تحت لیکن مورلی کیا کرنا چاہیے ججز کو؟ سر کیا ججز کو جواب دینا چاہیے یا ٹیکنیکل گراؤنڈز ٹھیک ہے ڈیفنس کا؟ نہیں، اب تو ٹیکنیکل گراؤنڈز ڈیفنس کے لیے اکثر لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی لیا گیا ہے. یہ ٹھیک لیا گیا سر؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایف بی آر کا جو اب آپ کہتے ہیں کہ ایف بی آر نہیں دیکھ سکتی، اور ایف بی آر کے نے جو کچھ کاروائی کی ہے وہ ہم ساری کل عدم قرار دیتے ہیں، خواہ وہ کاروائی سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کے تحت ہوئی تھی، پر اس کو آرڈر کو بھی اپنے وہ آپ انلیگل کہہ دیتے ہیں اور وڈرا کرتے ہیں اس سے. تو کوئی کسی نے تو حساب کرنا ہے نا. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک جورسڈکشن رہ جائے گی، وہ ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اپنی سو موٹو جورسڈکشن، جو اس کو ہے وہ اپنی نالج پہ بھی یا اپنے انفارمیشن پہ بھی کر سکتی ہے. اب سر اس کو ایکسپلین کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اب بھی اس پر کاروائی کر سکتی ہے؟ اس پہ نہیں، لیکن ایسے کسی کیس پر کاروائی کر سکتی ہے کیس پہ. ٹھیک سر، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں صرف ابھی آئی ڈونٹ نو اف دس از دا رائٹ کوسچن ٹو آسک، کیونکہ آنریبل جج صاحب ہیں اور ان کے حق میں یہی سمجھا ہوں جو میں جواب دے رہا ہوں. پر میں سر یہ کیا جج صاحب کو کیس کو بے شک میلفائڈی ہے، بے شک جج صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ فیکٹ سامنے لائے جا رہے ہیں. کیا جج صاحب کو میرٹ آف دا کیس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے یا پروسیجرز کے ساتھ جس طرح کیا گیا کہ ایف بی آر کو اختیار ہی نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ تو قضیہ ختم ہو گیا. اس میں تو آپ نے ابھی آخری پیراگراف پڑھایا، میجورٹی نے کوئی اور اقدام کسی کے اقدام لینے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور جو چل رہا ہے انفارمیشن لینے کی بھی نہیں چھوڑی کہ کوئی اور انفارمیشن ہی لے لے. تو یہ تو بالکل کورڈ ہے. دیٹ از دی اینڈ آف سر میں مورل ایشو کی بات کر رہا تھا، بے قاعدگیاں. نہیں مورل ایشو یار، اچھا تم چاہتے ہو کہ قاضی فیض عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ اگر ان کے پاس پراپرٹیز باہر ہیں جو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ خود آ جائیں اور آ کے کہیں کہ یہ پراپرٹیز ہیں، اور ہم مورلی ہم باؤنڈ ہیں ٹو سے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ان کو، ہمارے پاس کس طرح یہ گئے، یا جو پیسے ہم نے بھیجے تو تھرو بینکنگ چینل سے، لیکن ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہ کس طرح حاصل کیے تھے پیسے، وہ کیا سورسز تھی ہماری، یہ ہم نے ایکسپلین. تو یہ تو میرا خیال ہے از آسکنگ ٹو مچ. پر اب مورل کوسچن پہ ویسے تو آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو اخلاقیات ڈیمانڈ کرتی ہے، پر اس طرح آپ توقع نہ لگا رکھیں کہ اس طرح ہوگا. آخری سوال سر، تاریخ میں شاید کسی جج نے اپنا کیس خود آرگیو نہیں کیا ہے. میں نے آپ کے بہت سے ریمارکس دیکھے تھے اس سے پہلے بھی، جس قسم کے آرگومنٹس دیے، بہت سی جگہ بہت تلخی ہوئی، جو کہ ایک عام کمپلیننٹ تو شاید سوچ بھی نہیں سکتا کسی جج کو یہ کہے کہ میری پیٹھ پہ کس نے چھرا گھونپا، یا بہت سی اس طرح کی سخت باتیں جو کی گئی ہیں. ڈو یو تھنک اٹ از سیٹلڈ ناؤ، یا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور کھڑے ہو کے کہا سر اگر آپ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں؟ اس میں ذرا سا میرا خیال ہے سرینا عیسیٰ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وہ خود پیش ہوئی ہیں، وہ جذباتی بھی ہو گئی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بحث کی ہے. میں سمجھتا ہوں شی ہیز سیوڈ دا ڈے فار ہم، کیونکہ 5-5 میں تو اگر ہو جاتا تو پھر جو آرڈر نیچے تھا یا پہلا ریویو والا آرڈر تھا وہ برقرار رہتا، اور وہ سی بی آر اور وہ ایف بی آر کی ساری کاروائی برقرار رہتی. پر سامنے اگر مطلب ہے آپ کی کلیگ کی بیگم کاری ہوں، لازمی ہے، ہیومن انسان ہے سارے، تو یہ فیکٹر یہ پلے کیا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے بڑا ہی کاری اور بڑا ہی ویزیبل انفلوئنس ہوا ہے ان کا. یہ نہیں، میں کوئی اس میں میلس نہیں کہہ رہا ہوں، بٹ وہ خود آ کے وہاں سامنے راسٹر پہ رو بھی پڑے تو پھر ججز کو محسوس تو ہوتا ہے نا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل. اور تو میرے خیال میں لیکن اس کو اب
یہ کہ وہ اخلاقی طور پہ آ کے اگر انہوں نے وہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پراپرٹیز لی ہیں، اس کا ہمارے پاس ایکسپلینیشن نہیں تھا اس کا، اس لیے ہی ہم نے درخواست دی تھی کہ ہم نے جو ڈاکومنٹ ساتھ لگائے ہیں ان کو نہ دیکھا جائے، اس لیے ہم نے کیا تو ہے، اگر ہم نے کیا ہے تو ہم جا کے ہمارے چاہے خلاف کوئی لا یا کوئی ادارہ ایکشن لے سکے یا نہ لے سکے، اور خاص سپریم کورٹ نے روک دیا ہو ہر کسی کو ان سے، پر ہم مجبور ہیں مورلی، اگر ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم مجبور ہیں مورلی، اور ہم جا کے یہ بتا دیتے ہیں خود، اور پھر تو استعفیٰ دینے کی پہ ہی بات آئے گی نا، یہ اس کی بھی توقع نہ رکھیں اس کی توقع۔ بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze ODN Reise nach Disney World zus par an.